جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں کیوں گئے، میں انہیں کہتا ہوں امام حسین حضور کی گود کے پالے ہوئے تھے، کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کڑتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی کو اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے۔ حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے، قدم قدم پہ خطبے دیے۔ محمد بن حنفیہ کے نام جو آپ نے وصیت نامہ لکھا تھا، آپ نے فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے اہداف میں، میری خواہشات کے کسی گوشے میں یہ موجود نہیں ہے کہ میں تخت و تاج حاصل کر لوں گا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبوں سے مالا مال ہو کے میں اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں۔ جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے، خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے اور ایک نئی صورت دین کو دی جا رہی ہے، اور جو اس سانچے میں ڈھل کے دین نکلے گا وہ محمد عربی کا دین نہیں ہوگا، جو طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک، احد سے لے کر غزوہ حنین تک حضور نے خود اور اپنے اصحاب کو تکلیف میں ڈال کے جو دین دیا، جو امت تشکیل دی، یزید اس سارے نظم کو بدل رہا ہے، تو کیا نبی کا نواسا جس کو حضور نے گود میں پالا ہو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کہا حسین ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی حسین وہ قیمت ادا کرے گا، اور پھر اس کی قیمت چھوٹی نہیں تھی جو ادا کرنا پڑی۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں، اس میدان حق و باطل میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی۔ دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں، کتنی ملتیں اور کتنی اقوام، جب ان کے اندر تغیر آیا تو وہ اپنی اصل صورتی چیزیں کھو بیٹھے۔ دنیا کے اوپر کتنے مذاہب، یہودیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے؟ عیسائیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر کے آئے؟ ابھی کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے تو حواریوں کے بعد جو ہوا اور جس طرح سے دین عیسیٰ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا، جس طرح موسوی دین کی شکل تبدیل کر کے رکھ دی گئی، تو کیا دین محمدی کی شکل باقی رہ جاتی؟ جب یوں دین کی صورت اور شکل کو بدلنے والے میدان میں آپ موجود ہوئے تھے، لیکن باقی ادیان، باقی تہذیبیں، باقی ملل، باقی قومیں، ان کی شکل اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس شکل کو بچانے والا کوئی حسین وہاں نہیں، اور یہاں اس دین کی اصل صورت اور شکل اس لیے موجود رہی کہ اس دین کو بچانے والا حسین ابن علی موجود تھا۔ مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ کھڑے ہوتے تو اسلام یا تو مٹ ہی جاتا، اور اگر موجود رہتا تو اس کی وہ شکل نہ ہوتی جو محمد بن عبداللہ لے کر آئے تھے، اس کی شکل وہ ہوتی جو یزید پیش کر کے جاتا۔ لیکن حسین ابن علی کی قربانی، ان کی نہضت کی وجہ سے، ان کے قیام کی وجہ سے، ان کے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی اسلام ہے جو آمنہ کا لال دے کے گیا تھا۔ یہ حسین ابن علی کا کام ہے جو حسین نے کیا، اس لیے حضور نے ناز کیا حسین پر، کہا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ مجھ سے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری نسل ہے، میرا نسب ہے، میں حسین سے ہوں، قیامت تک میرے دین کا جھنڈا جھولتا رہے گا، تو اس کی بنیادوں میں لہو حسین ابن علی کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی تھی، جب بیعت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ آپ کا جملہ تاریخ ساز ہے، بڑے لوگوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے اور حکمت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، قیامت تک ایک نسب العین دینا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو
تو یہ قیامت تک کے لیے لاہ عمل دے دیا کہ جو حسین کے نقش قدم چلنے والا ہوگا وہ وقت کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، چاہے گردن کٹ جائے، بازو کٹ جائے، خاندان لٹ جائے۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے۔